پاکستان کا متحدہ عرب امارات کی خورفکا بندرگاہ پر میزائل کا ملبہ گرنے پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانیوں سمیت متعدد افراد کے زخمی ہونے پر دکھ کا اظہار۔ کہا پاکستان مشکل کی گھڑی میں اپنے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑا ہے۔ متاثرہ پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے UAE حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور تحمل مزاجی کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کے خطے کو جنگی تباہی سے بچانے کی کوششیں جاری۔ مشرق وسطی میں جامع جنگ بندی کا فریم ورک امریکہ اور ایران کے ساتھ شیئر۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق سیز فائر تجویز کو اسلام آباد اکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے۔ فریم ورک کے تحت پہلے فوری جنگ بندی اور اس کے بعد جامع معاہدہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا فریم ورک کی تردید یا تصدیق سے انکار۔ ایران نے جنگ بندی کی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے بھیجا گیا 15 نکاتی امریکی منصوبہ مسترد کر دیا۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثوں کی کوششوں کے جواب میں اپنا مسودہ تیار کر لیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکراتی الٹیمیٹمز اور جنگی جرائم کی دھمکیوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ ایران نے اپنے مفادات اور ضروریات کی بنیاد پر مطالبات کا ایک سیٹ تیار کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم شروع سے جانتے تھے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کون سی سرخ لکیریں ہم پار نہیں کریں گے۔ انفراسٹرکچر پر حملوں کا فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکی دھمکیوں پر رد عمل۔ فرانسیسی ہم منصب ژان نوئل بارو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں عراقچی نے کہا کہ امریکہ کی ایران کو دھمکی جنگی جرائم اور نسل کشی کی منصوبہ بندی کے مترادف ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے انفراسٹرکچر پر حملے کی امریکی دھمکیوں کو خطے میں کشیدگی بڑھانے کا سبب قرار دے دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ رہائشی علاقوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ 6 بچوں سمیت 34 افراد شہید۔ تہران میں 3 رہائشی عمارتیں مکمل تباہ، 50 کو شدید نقصان۔ قم شہر میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، 5 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق۔ لبنان پر بھی صہیونی فورسز کی خوفناک بمباری، بیروت میں 8 افراد شہید، 55 زخمی۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 98ویں لہر۔ ایران کے امریکی اور اسرائیلی کمانڈ آپریشن لاجسٹک اور صنعتی اور عسکری تنصیبات پر مزید حملے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق تازہ کارروائیوں کو شہید میجر جنرل مجید خادمی کے نام کیا گیا۔ آپریشن کے پہلے مرحلے میں بحریہ کے اہلکاروں نے صہیونی رجیم سے منسلک کنٹینر جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا۔ تل ابیب، حیفا کے اسٹریٹجک مراکز اور دیگر اہداف پر بھی حملے۔ وفاق نے مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سندھ حکومت اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس۔ کہا ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ موٹر سائیکل والوں کو 2,000 روپے کا ریلیف ملے گا۔ ویگنز کو 2,30,000 روپے سبسڈی ملے گی۔ موٹر سائیکل رجسٹریشن فیس ختم کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کی وفاقی تجویز مسترد کر دی۔ واضح کیا ہے کہ فی الحال تجارتی مراکز کے اوقات کار تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق ایک اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ پنجاب بھر میں مارکیٹس رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے ہر فرد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عام آدمی کا سکون چھین لیا گیا ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا رد عمل۔ قیمتوں میں اضافے کے خلاف آئندہ جمعے کو احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کو 2 دوست ممالک سے $5 ارب سے زائد فراہمی کی یقین دہانی۔ UAE کو $3.5 ارب کا مکمل قرض رواں ماہ ہی واپس کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق $45 کروڑ کی پہلی ادائیگی رواں ہفتے کی جائے گی۔ $45 کروڑ کا یہ قرض پاکستان نے 1996-97 میں لیا تھا۔ $2 ارب کا قرض 2018 میں لیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں اور ایران جنگ کے منفی اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید اضافہ۔ برینڈ خام تیل کی قیمت 2.2% اضافے سے $111.43 فی بیرل ہو گئی۔ WTI خام تیل فی بیرل 2.7% اضافے کے بعد $114.57 فی بیرل کا ہو گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان عدالتی تعاون میں بڑی پیش رفت۔ دونوں ممالک کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی نے کہا عدالتی کارروائی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے ترکیہ ایک مثال ہے۔ ترک آئینی عدالت کے صدر قادر اوزاکایا پاکستان سے والہانہ اظہار محبت، باہمی تجربات سے فائدہ اٹھانا وقت کی ضرورت قرار۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل۔ کوئٹہ، چمن سمیت شمالی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ قلعہ عبداللہ، گلستان، طوبہ، چکزئی، زیارت میں بھی وقفے سے بارش۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ پنجاب اور اسلام آباد میں آج سے 9 اپریل کے دوران بارشوں کا امکان۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشیں متوقع۔
यूपी से हर मुसलमान को निशानदही करके बाहर निकालेंगे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतहा पसंद वजीर आला योगी आदित्यनाथ की धमकी। आसाम में नफरत अंगेज खिताब में कहा कि सिर्फ बीजेपी आसाम को मुस्लिम दरअंदाजों से पाक कर सकती है। मुस्लिम आबादी के तनासुब को रोकना जरूरी है। और फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी की वजह से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए PSL से बाहर हो गए। रावलपिंडी से इंतजामिया का कहना है कि नसीम शाह कराची किंग्स के खिलाफ साइड इंजरी का शिकार हो गए थे। टीम का मेडिकल स्टाफ फास्ट बॉलर की रिकवरी को मॉनिटर कर रहा है।